السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری لاسٹ ویڈیو میں ایک جگہ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا تھا، تو اس کے متعلق ایک بھائی ہمارے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ جو کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہو تو اس کو بھی یہاں سے پتہ چل جائے۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی۔ وہ فرما رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ اب ایک نیکی اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک 10 نیکیوں کے برابر ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ یہ پھر 3 حروف ہو گئے تو ان کی نیکیاں 30 ہو گئی۔ تو اس پہ ایک سوال میرے بھائی نے کیا تھا کہ کیا ہم اگر ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر بھی اسی کی مقدار کے مطابق ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 2 پارہ 12، ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو خالص عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس سے سمجھ سکو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کو عربی زبان میں اتار رہے ہیں، اور قرآن اصل میں جو کلام اللہ ہے وہ یہ عربی ہے۔ جو مصحف ہم پڑھتے ہیں یہ عربی الفاظ جو ہیں یہ قرآن ہے اصل میں، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور جو اس کے ترجمے ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج میں ہوں، چاہے عربی میں اس کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، یا اردو میں ہو، پنجابی ہو، گویا کہ انگلش میں ہو، کوئی کہ کسی بھی زبان میں ہو، تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں آتے، کیونکہ وہ مخلوق کا بنایا ہوا کا لکھا ہوا ہے، تو وہ یعنی قرآن نہیں ہے، تو اس کا اجر بھی قرآن کے پڑھنے کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اجر کی الگ سے فضیلت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے قرآن پاک اتارا ہی اس لیے ہے کہ آپ جو ہیں اس کی وضاحت کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بھی اس کی وضاحت کی اور اپنی زبان اقدس سے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ اسی طرح جو شخص اس میں تدبر کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتا ہے، تو اس کی الگ سے فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس کو قرآن پاک سے لذت حاصل کرنے کی وہ الگ سے ایک فضیلت ہے، نہ کہ وہ قرآن والی فضیلت ہے۔ پھر قرآن پاک میں بھی الگ الگ فضائل ہیں کہ اگر کوئی زبانی پڑھتا ہے اس کا الگ درجہ ہے، کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے اس کا الگ سے درجہ ہے، کوئی نماز کے اندر پڑھتا ہے اس کا الگ سے درجہ ہے۔ تو یہ الگ الگ مراتب ہیں ان کے اجر و ثواب کے۔ تو قرآن کو اردو میں پڑھنا اور عربی میں نہ پڑھنا، اس سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو قرآن کے الفاظ کو پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح علامہ طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا، تو وہ اس قرآن سے کیسے لذت حاصل کر سکتا ہے۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام 10 آیات کو سیکھ لیا کرتے تھے تو تب تک آگے والی آیات نہیں سیکھتے تھے جب تک ان کے مفہوم کو سمجھ نہ لیں اور ان پر عمل نہ کر لیں، تو تب تک جو ہے وہ صحابہ کرام آگے والی آیات جو ہے وہ نہیں سیکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو سمجھنا، اس کے معنی کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، اس نیت سے کہ ہم اس سے علم حاصل کریں، اس سے اپنے عملی زندگی میں لاگو کریں، اور قرآن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم وہ سمجھ سکیں، تو وہ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی معانی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔